بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل و غارت گری، ظلم و ستم، فقر، تنگ دستی، بیماریاں، شرور، مشکلات، مصائب، برائیاں، یہ سب کیا ہیں؟ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ آخر اسے کیوں خلق کیا گیا؟ اس دنیا کے اندر شر کو، برائی کو اصلاً اسے جگہ کیوں دی گئی؟ اسے کیوں رکھا گیا؟ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ جانے یہ دنیا کتنی خوبصورت ہوتی، اس کے اندر کتنا حسن ہوتا۔ آج یہی موضوع زیر بحث لائیں گے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر آغا سید رضوی کے ساتھ۔ کیا حال ہے آغا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ، بہت اچھا موضوع آپ نے انتخاب کیا ہے۔ اور ایول کیا ہے، شرور کیا ہے، یہ برائیاں کیوں ہیں، بالخصوص جنگ، قتل و غارت، خون خرابہ کہاں سے آتا ہے، کون کر رہا ہے، تو کیا صحیح کہہ کہتے رہے ہیں؟ ہیں، ایسا ہی ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہماری، آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے لاشعور کے اندر موجود ہیں۔ ہر انسان کے ذہن میں اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ سوال کر بیٹھوں اور اگر میں نے سوال اٹھا لیا تو نہ جانے لوگ کیا کہیں گے، نہ جانے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایمان کے دائرے سے باہر چلا گیا ہوں یا میں نے دین کے خلاف کوئی بات کر دی ہے۔ یہ چیزیں بعض اوقات سبب بنتی ہے کہ اس طرح کے بہت سارے ایسے سوالات جو یا ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں یا ہمارے لاشعور کے اندر موجود ہیں یا کوئی احساس بن کر ہمارے بالکل دل کے اندر موجود ہیں، اور اسی احساس کے ساتھ، اسی سوال کے ساتھ دبے ہوئے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، پریشانیوں کے اندر، مسائل کے اندر، اس کا صحیح تجزیہ بھی نہیں کر پاتا۔ عام لوگوں سے تو کیا نام ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، ان کے ذہن میں یہ خوف موجود ہے۔ لیکن ایک ہمارا پاکستان کا ایک پڑھا لکھا طبقہ، اردو زبان لوگ ان کو کافی سنتے بھی ہیں، ایک شخصیت ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، لیکن وہ ایک گفتگو کر رہے تھے، بیسیکلی ان کا فزکس کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، وہ گفتگو کر رہے تھے اور اسی طریقے سے دنیا کے بارے میں کیا ہے اور وضاحت کر رہے تھے۔ لیکن ان کا جو گفتگو کا ڈائریکشن تھا نا، وہ اینٹی ریلیجن تھا۔ تو وہاں پہ ایک بندہ جو ہے نا، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا بالآخر جو بھی ان کا سننے والا ہوتا ہے، کھڑے ہوئے کہتا ہے کہ سر، یہ جو آپ دنیا دیکھ رہے ہیں ایک دم پرفیکٹ ہے، اس کے اندر ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، بالکل بالکل بہترین نظام ہے، سسٹم ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو وہ اس پہ جواب میں کہتے ہیں، یعنی یہاں سے وہ چاہ رہا تھا، کہتا ہے کہ بھئی ایک کریٹر ہوگا حتماً، کوئی نہ کوئی اس کائنات کا۔ تو وہ فوراً پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ اس دنیا میں اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، اتنا خون خرابہ، اتنا ظلم، ستم، زلزلے، فساد، کرپشن، بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، آپ کس کریٹر کی بات کر رہے ہیں؟ اگر وہ کریٹر جس کو آپ مان رہے ہیں، یہ وہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں، تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ خون خرابہ کیوں ہو رہا ہے، وہ روکتا کیوں نہیں ہے، وہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے، وہ دیکھ کیوں رہا ہے؟ اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ گفتگو کا رخ وہ اسی ڈائریکشن میں موڑ دیا کہ اگر کوئی کریٹر ہے، اگر کوئی خالق ہے، تو وہ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، یہ جو صاحب نے سوال اٹھایا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سوال بعض اوقات اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس سوال کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ یہ جو شخص ہے، اس کا اس طرح سے سوال اٹھانا شاید مناسب نہ ہو، یا شاید اس کے اندر ایک نوع تضاد پایا جاتا ہے۔ یا میں ایک اور اگر کہوں، اس شخص کا سوال اٹھانا اگر ہماری جو علمی طبقہ ہے اس کی بھی ایک طرح سے غلطی ہے، چونکہ ہم بعض اوقات اس طرح کے جو دلوں میں چھپے ہوئے، جیسے آپ نے خود کہا، لوگ سوال نہیں کرتے لیکن دل کے اندر موجود ہے، ہم ان چیزوں کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے، ان چیزوں کا جواب نہیں دیں گے، علمی طبقہ جس سے توقع ہے کہ وہ آ کر ان مسائل کو حل نہیں کریں گے، تو وہ افراد کے جو فلسفے میں وارد نہیں ہے، جو فلسفہ نہ پڑھے ہوئے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی فیلڈ کوئی اور ہے، وہ آ کے اپنی بچکانہ سوچوں کی بنیاد کے اوپر ان چیزوں کو، ان مسائل کو ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہندوازم کے اندر اور بعض دیگر مذاہب کے اندر دو خدا کا تصور پایا جاتا ہے، خدائے خیر اور خدائے شر، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کے یہاں تصور پایا جاتا تھا کہ اصلاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مثلاً دنیا میں اگر ہمیں شر نظر آ رہا ہے تو اس کو خود خیر کے خدا نے بنایا ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، بس خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ
بیسیکلی اس کو تجزیہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان اس دونوں کا کا الگ الگ کریٹر آپ ہے. تحلیل نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اس صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اگر وہ خدا ہے تو اس خدا کے ہوتے ہوئے اتنا ظلم اور ستم کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ظاہر سی بات ہے اس خدا کے بارے میں بھی صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ جو ظلم و ستم اور مشکلات اور برائیاں موجود ہیں ان کا بھی صحیح تجزیہ و تحلیل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے مسکنسیپشنز پیدا ہو جاتے ہیں. یہ تو ظلم و ستم ہے. ہم اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ بہت ساری نیچرل چیزوں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ سانپ کیوں بنایا ہے؟ یہ انسانوں کو ڈس لیتا ہے، زندگی کا خاتمہ کرتا ہے. اس کی وجہ سے مثال کے طور پہ کتنے مشکلات اور برائیاں سے مراد یعنی مشکلات، مصائب اور زندگی کا نظام جو ہے وہ ایسا ہی ہے. زلزلے کیوں آتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، بہت ساری کریچرز کیوں موجود ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سانپ ہیں، کیڑے مکوڑے، بیکٹیریاز، انسان کو تنگ بھی کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں. انسان ان کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی نہیں گزار پاتا ہے. خوب اگر اس کو تجزیہ کریں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ایک تو ہمارے عربی زبان میں شر کہا جاتا ہے، شرور کہا جاتا ہے، فارسی میں بھی شر کہتے ہیں، بالکل. اردو میں بھی شر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا مثلا برائی. برائی ذرا اس کو کھولیں. یا انگلش میں اس کا ایول نام ہے، صحیح ہے نا. ایول ہم اس کو براڈ اس میں لے سکتے ہیں. ایول ڈیڈز بھی ہو سکتے ہیں، برے کام جس کو ہم کہتے ہیں، بری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، بری چیزیں بھی ممکن ہے. بہت ساری چیزوں کے اور بارے میں کہا جائے کہ ایول ہیں یا اپنی ذات میں، جیسے بعض اوقات ایول پاورز بھی کہا جاتا ہے، اس طرح کا بھی نام لیا جاتا ہے. یعنی اب ذرا کھولیں اس مسئلے کو کہ آیا یہ جو ایول ہے، یہ جو برائی ہے، یہ ہے کیا؟ صحیح ہے. آیا ہم جب کسی چیز کو برا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، اور تو کیوں بری کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو بری کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ مجھے تکلیف دیتی ہے، آیا اگر ہم تکلیف کو معیار بنائیں کہ چونکہ اس چیز سے مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، صحیح ہے، تو آیا تکلیف معیار ہو سکتا ہے برائی کا؟ بالکل. یعنی وہ چیز چونکہ میری ذات یا انسان کی نیچر، انسان کی چاہے فزیکل اس کی اپیرنس ہو، اس کی ظاہری جسمانی ہو، یا اس کے دیگر جو اسپیکٹس ہیں ان کے ساتھ وہ سازگار نہیں رکھتی، ان اپروپریٹ ہے. اگر ایسی بات ہے تو ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، مشقت محسوس ہوتی ہے. بہت سارے اچھے کام آپ کر رہے ہیں، آپ کھیتوں کو پانی دے رہے ہیں، آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ کوئی بھی کام کریں اس کے اندر آپ کو مشقت اور ایک زحمت کا عنصر موجود ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک ہم بڑے مقصد، ایک بڑے ہدف تک پہنچنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے اگر کسان کھیتوں میں کام نہیں کرے گا تو یہ اتنی آبادی کا پیٹ کون بھرے گا؟ آپ کس قسم کی تکلیف کو برائی کہیں گے؟ یعنی ہماری سوسائٹی میں کس قسم کی تکلیف کو برائی کہا جاتا ہے؟ یہاں پہ اگر وہ چیز جو انسان کے ضرر میں ہو، مثلا دیکھیں یہاں پہ فار ایگزامپل جیسے سانپ کی مثال ہے. سانپ آتا ہے وہ یا بھیڑیا ہے. پہلے زمانے میں جو لوگ جن کے غلات ہوتے تھے ان کو ہر بھیڑیے کا خوف رہتا تھا کہ بھیڑیا یا کوئی ایسا جانور آئے گا، ان کی بھیڑ بکریوں کو جو ہے وہ کھا کے چلا جائے گا. تو یہاں پر ان افراد کے لیے یہ بھیڑیا کیا ہے؟ ایک ضرر دہ، نقصان دہ چیز ہے. کیوں؟ چونکہ ان کی زندگی کو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے. رات کے وقت، دن کے وقت، کسی بھی وقت ان کے غلے کے اوپر ان کے جو وہ ہے ان کے بھیڑوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے اور یہ ان کی زندگی مشکل میں ڈال دے گا. مالی نقصان ہے، پھر اور مشکلات ہیں. اس طرح کی چیزوں کو ہم شر کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھیڑی ہیں، جو سانپ ہے، یہ شر ہے. خب مجھے ایک بات ہے، اگر ایک سانپ ایک چور کو ڈس لے جو آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا، تو اس نے اچھا کام کیا، غلط کام کیا؟ نہیں دیکھیں یہ تو آپ ایک اتفاقی بات کر رہے ہیں نا. اگر دیکھیں آیا سانپ کا ڈسنا ہی برا ہے؟ آپ سانپ کی کون سی چیز آپ کو بری لگی ہے؟ یہ کہ وہ ایک انسانی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. کس کو؟ انسانی زندگی کو. دیکھیں چاہے وہ جس کو اس نے مارا ہے، انسانی زندگی چھری سے بھی ختم ہو جاتی ہے، انسانی زندگی پہاڑ سے نیچے گرنے سے بھی ختم ہو جاتی ہے. انسانی زندگی بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ سارے اسباب شر ہو گئے؟ ظاہری بات ہے. یعنی یہ تو اس طرح سے تو دنیا میں کوئی چیز آپ جو مفید ترین چیزیں ہیں وہ بھی شر ہو جائیں گی. کیوں؟ یعنی اس وجہ سے کہ
آپ ایک چیز کو ایک پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شر ہے، لیکن اس کے بہت سارے دوسرے اسپیکٹس ہیں، مفید اور فائدہ مند اسپیکٹس ہیں، ان کو بھی تو آپ دیکھیں. مثلا اگر چھری ہے، چھری سے آپ ہزار، اگر چھری نہ ہو تو آپ نا گھر کا کھانا پکا سکتے ہیں صحیح طریقے سے، بات ہزاروں کام چیز نہیں کر سکتے. لیکن یہی چھری بعض اوقات باعث بن جاتی ہے، موت کا بھی موت سبب کا بن بھی سبب بن جاتی ہے. جاتا ہے. اگر سبب فقط موت ہے تو موت کا سبب تو گاڑی ہے، آپ گاڑی کے چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ آپ کی غفلت ہے. نہیں دیکھیں، یہاں پر بعض چیزیں ہیں جن کا پرپز اور مقصد ہمیں اچھا نظر آتا ہے، لیکن ان کو جب ہم مس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز فائدہ دینے کے بجائے نقصان دینے لگ اور جاتی ہے. اسی طرح سے لیکن بعض موجودات ہیں، مثال کے طور پہ زلزلہ، اب یا زلزلے کی میں مثال لیتا ہوں، یہ بڑی واضح سی مثال لگتی ہے. یہ زلزلہ آتا ہے، آ کر بستیوں کو نابود کر کے چلا جاتا ہے. کر کے چلا جاتا ہے. اب یہاں پر بظاہر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، کس نے کہا آپ کو لیکن بظاہر فائدہ نظر نہیں آ اس رہا؟ کا کوئی یعنی یہ کہ زمین کے نیچے اگر زلزلہ اس کی پلیٹوں میں حرکت ہوئی، وہی حرکت ممکن ہے. جس طرح سے اس وقت آپ جائیں ان کے اندر تو یہ حرکت کہتے ہیں لازمی ہے ایک طرح سے. اگر یہ حرکت نہ ہو تو زمین کی تہہ کے اندر موجود جو ایک توازن ہے، اس توازن کے اندر کوئی مشکل آ جائے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر فقط جو ہے وہ برائی ہے؟ ممکن ہے اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوں. نمبر دو مثال کے طور پر خب اگر زلزلہ اس طرح کی چیزیں، درست ہے یہی زلزلہ اس نے ایک وادی کو، اس نے ایک جو ہے وہ علاقے کو کیا کر دیا؟ مسمار ختم کر دیا. لیکن اسی زلزلے کی وجہ سے ممکن ہے کئی قومیں ہدایت بھی پائے جائیں، کئی قومیں جو بہت سارے غلط کام کرنے رہے تھے، جو بہت سارے غلط راستوں پہ جا رہے تھے، وہ اس زلزلے سے عبرت حاصل کریں. نمبر 3، اسی زلزلے کی وجہ سے، زلزلے سے بچاؤ کے لیے انسانوں نے پھر کوششیں کرنا شروع کر دیں اور بہت ساری عمارتوں کو جو ہے وہ مضبوط طریقے سے بنانا شروع کر دیا. انسان یعنی یہی زلزلہ بعض اوقات باعث بنا ہے کہ ترقی کے لیے. نہیں، جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس طرح سے تو دنیا میں کوئی چیز شر ہے ہی نہیں. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں کوئی چیز شر ہی نہیں ہے، ہر چیز خیر ہی خیر ہے، اور ہر چیز جو ہے نا تو دیکھیں ہم شر، بہت ساری چیزوں کو جو ہم شر سمجھتے ہیں وہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایک تنگ نظری کے ساتھ، ایک بہت خودخواہانہ سوچ سے میں دیکھ رہا ہوں. مثال ابھی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہوئے جب بارش ہو جاتی ہے تو کرکٹرز کو کتنا غصہ آتا ہے کہ میچ ہی ڈرا ہو گیا. بچوں کو کتنا غصہ آتا ہے کہ بارش کی وجہ سے ہمارا سارا میچ، ہمارا سارا پروگرام، ہماری ساری چیزیں برباد ہو گئی. شادی ہال ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے اور آپ نے ٹینٹ لگایا ہے باہر، شدید بارش، طوفانی بارش ہو گئی، آپ کہتے ہیں ہماری ساری شادی خراب ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی فقط شادی کو دیکھ رہے ہیں، ایک خاص، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہی بارش جو اتنے عرصے سے نہیں بھی تھی اور سارا کسان سار بل دعائیں خود کر رہا تھا کہ خدا را جو ہے وہ ایک بوند بارش ہو جائے اس کے لیے، اور ان کھیتوں کے ذریعے سے پوری انسانی سوسائٹی کے لیے کتنا فائدہ ہوا ہے. اور یہی بارش اگر غلط ٹائم پہ ہو جائے، کھڑی ہوئی فصل میں ہو جائے تو وہ فصل برباد ہو جاتی ہے. دیکھیں اب وہ غلط ٹائم، یہاں ممکن پہ ہے وہ آپ ٹائم آپ کے لیے غلط ہو لیکن اور جگہوں پر وہ ٹائم درست ہو. اور جگہوں کی کیا دیکھیں، یہاں ایک سسٹم ہے نا، ایک نظام ہے، یہ دنیا ایک یہاں پر ہر چیز ایک سسٹم ہے. ممکن ہے یہ جو اس وقت یہاں پر ہوا ہے بارش آپ کو جو نظر آ رہی ہے، آ رہی بات سمجھ میں، یہ اس کے بہت سارے دیگر اثرات ہو. دیگر اثرات سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری جو دیگر سوسائٹیز ہیں وہاں پر بادلوں کا جو نظام ہے وہ متوقف ہو کہ یہاں پر اس ٹائم پہ بارش ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے. نمبر ایک. نمبر 2، دیکھیں دوسری بات، یہاں پر ایک سسٹم ہے، باران کا ایک نظام ہے. نہ کہ یہ کہ بارش یہاں پر آرڈر ہو کے ادھر ہو رہی ہے، ادھر آرڈر ہو کے ادھر ہو رہی ہے، بلکہ باران کا ایک نظام ہے، بارش برسنے کا ایک نظام ہے. وہ ایک طبعی نظام ہے. اس طبعی نظام کے اندر ممکن ہے بعض اوقات جو وہ ایک جگہ پر غلط ٹائم پہ بارش ہو گئی، لیکن اس پورے مجموعے کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ نا اگر پورے مجموعے کو دیکھا جائے تو ایک بہت اچھی چیز ہے. آ رہی بات سمجھ؟ اور ممکن ہے وہاں پر بھی جو اگر ایک غلط ٹائم پہ بارش ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی پھر انسان چارہ جوئی کرے گا اور وہ بھی انسان کی تکامل کے لیے باعث بنے گا. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ٹائم پہ بارش، یہی بارشیں آپ کو معلوم ہے زمین میں سک ہو جاتی ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور بعد میں بورنگ کے ذریعے آپ بہت سارا اسی طرح کا پانی جو ہے وہ دوبارہ زمین سے نکال بھی دیتے ہیں، یہ اور مختلف طریقوں سے. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس چیز کو اگر فقط ایک تنگ دائرے سے دیکھیں گے تو آپ کو تو بری نظر آئے گی، لیکن اگر آپ ایک وسیع بشریت کو، انسانیت کو، پورے سماج کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھی چیز نظر آ جائے گی.
نہیں چلیں یہ تو آپ نے دیکھیں ایگزامپلز، یہ ہے دیکھیں نا ایگزامپلز میں ممکن ہے ہم کسی ایک ایگزامپلس کے اندر نہ سمجھ سکیں. مثلا میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ فرض کریں چلیں یہ تو سانپ کی کیا نہیں خوبیاں ہیں. میں سمجھ گیا، لیکن یہ تو آپ نے نیچرل جو ڈیزاسٹرز اور نیچرل جو فنومیناز ہیں یا حتیٰ جو نیچرل کریچرز ہیں، یعنی جو طبعی موجودات ہیں، سانپ، اور ٹھیک ہے یہ بات تھوڑی بہت سمجھ میں نہیں سمجھ یہاں رہا پر آپ کی صرف ایک بات. چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو جو برا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ برائی ہے، یہ شر ہے. میں کہوں شر، آپ ملا کیا ہے کسی چیز کو شر کہنے کا؟ کرائٹیریا کیا ہے کہ آیا کسی انسان کا مر جانا یا کسی کو تکلیف پہنچنا؟ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں بعض اوقات انسان کو مارنا خیر ہے، لیکن بعض اوقات یہی انسان کو مارنا شر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی خود موت بذات ہی آپ اس کو شر اس بے معنی نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے اوپر دیت یا حد شرعی قائم ہوئی ہے، یا ایک شخص ہے ابھی جس طرح سے ایپسٹین فائلز آپ کو معلوم ہے اس وقت باہر نکل گئی. اب یہ جو شخص ہے ایک انسان ہے سیریل کلر ہے، یعنی اس کی سیریل کلر ہے، ذات ہی مارنے آنے والا بعد آپ کو معلوم ہے اگر میں اسے چھوڑ دوں یہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، یہاں اس کو مارنا خیر ہے. بالکل. بس اس کا مطلب ہے صرف موت، بیما ہوا موت تو پھر کرائٹیریا نہیں ہوا شر ہونے کا، اس کی جان جانے کا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ممکن ہے بعض اوقات بہتر ہو. نہیں لیکن چلے میں اگر یہ تو ٹھیک ہے، ایک بات ایگزامپلز مجھے ہم تھے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ حد تک کہ یہ جو نیچرل چیزیں ہیں ان میں بہت سارے فائدے ایسے ہیں جو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے، اور ہم اور چونکہ فائدے کا ایک رجحان زیادہ ہے، تنگ نظری سے دیکھ رہے ہیں یا ہمیں اس کے دیگر اسپیکٹس نہیں معلوم ہوتے، لہٰذا ہم کہتے ہیں یار یہ چیز بری ہے، اس کے اندر شر ہے. لیکن فرض کریں ایک جگہ پہ لوگ جمع ہیں اور وہاں پہ ایک بندہ آ کے دھماکہ کر دیتا ہے اور اتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، آیا آپ اس کو بھی خیر کہیں گے کہ یہ بھی دیکھیں اب یہاں اچھا پر ہے؟ اب دیکھیں اب اس دھماکے کی اگر آپ بات کرتے ہیں، یا ایک جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ایک ملک میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اچانک ان کے اوپر سے جو ہے وہ بمباری شروع ہو جاتی ہے، قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کی جانیں، معصوم بچے، عورتیں، سب اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ بالکل اس طرح سے کہ آپ یہاں پر معین کریں کہ آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں. آیا آپ بم بارنے والے کے اس عمل کو، اس بمبارڈمنٹ کو شر کہہ رہے ہیں یا خود اس بم کو شر کہہ رہے ہیں؟ ہم دیکھیں ایک یہ کہ TNT کی جو خاصیت ہے نا وہ ایکسپلوژن ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے پھٹنا ہے. بعض جگہوں پہ فار ایگزامپل یہی ایکسپلوژن مفید کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. بہت سارے پہاڑ ہیں ان کے اندر سونا موجود ہوتا ہے، وہ اس کو اگر آپ یہ نکالنے کے نکال لیے سکتا ہے. بالکل جو ہے نا بہت ساری جگہوں پر آپ نے پہاڑوں میں راستے سرنگ کھودنی ہے یا کینال بنانی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آرٹیفیشل کینال چھری کی طرح بنائے آپ گئے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک انسان آتا ہے آ کر 100 لوگوں کی جان لے لیتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا عمل ہے یا یہ جو اس نے بم بلاسٹ کیا ہے یا یہ جو اس نے بمبارڈمنٹ کی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں درست ہے. دیکھیں بہت سارے جو یہ غلط کام ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مثال کے طور پر بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، ٹھیک ہے نا، بے گناہ لوگوں کو کیا کرنا؟ قتل کرنا. خوب اب آپ کو یہاں پر اعتراض کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ آپ کو اعتراض یوں ہونا چاہیے. دیکھیں میں اب اعتراض ایک منٹ واضح کرتا ہوں. ہمارا اعتراض ہے یعنی یہ جو لوگ کہ آج کو صلاحیت کیوں دی گئی بمبارڈمنٹ کی؟ یہاں پر اعتراض ہے خداوند متعال کے ساتھ کہ خدا نے کیوں نہیں روکا اس بمبارڈمنٹ کو؟ کہ خداوند متعال نے یہ جو کائنات بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، بمبارڈمنٹ کی صلاحیت ایک مرتبہ اس کائنات کے اندر بہت سارے کریچرز ہیں جو خداوند متعال نے کریٹ کیے ہیں، جو ہے وہ کیا نام ہے نیچرل طور پہ، ٹھیک ہے نا. اس میں تو واضح ہو گیا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں انسانی، اور جیسے کیا ہے شعر بھی شاید ہے کہ کوئی چیز بھی فضول نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مقصد خلق نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. لیکن یہاں پر وہ خدا جس کو ہم نے کہا ہے علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، ساتھ قادر مطلق ہے، قدیر ہے، جس کی قدرت سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے یا حتیٰ ایک ذرہ بھی خارج نہیں ہے. وہ خدا دیکھ رہے کہ ایک جگہ کے اوپر ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، کئی ہزار لوگ ایک جگہ پہ مارے جا رہے ہیں. یا تاریخ میں آپ دیکھیں جنگ جہانی دوم، سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے بارے میں 60 ملین لوگ مارے گئے، جن میں سے شاید جو بعض ہسٹورینز کے مطابق کہ 55 ملین سویلینز تھے،
5 ملین کے قریب جو تھے وہ فوجیں تھیں. 60 ملین سارے کے سارے فوجی نہیں تھے. چلے ہم فوجیوں کو مائنس بھی کریں نا تو ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ 55 ملین لوگ جو ہے وہ سویلین جانے گئی ہیں جن کا جنگ سے کوئی سروکار نہیں, زندگی گزار رہے ہیں, ان کے اوپر بم دھماکے ہوئے. تو یہاں پر کوئی وہ خدا کی حکمت, اس کی قدرت اس مسئلہ بھی کہاں پر چلی گئی؟ مسئلہ یہاں دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ آیا اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو مروایا یا نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. یہ جتنے لوگ جنگ ورلڈ وار کے اندر مارے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود آسمان سے ایک اعجازی طور پر ملائکہ بیچ کے ان کو مروایا؟ دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ خداوند متعال نے ایک ایسی چیز بنائی ہے. ایسی چیز سے مراد یہ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایک آپ ایک چیز ڈیزائن کرتے ہیں, میں مثال کے طور پہ آپ کمپیوٹر ڈیزائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو چیز آپ نے ڈیزائن کی ہے اس کے نقصان بہت زیادہ, فار ایگزامپل انوائرمنٹ کو ہو یا کسی اور چیز کو ہو یا کوئی اور سسٹم, آپ اس چیز کو کیا کرتے ہیں, آگے کنٹینیو نہیں کرتے, آپ اس کو کینسل کر دیتے ہیں یا اس میں چینجنگز لاتے ہیں کہ اس کا جو بینیفٹس ہے وہ زیادہ. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں خداوند متعال نے انسان کو کیوں خلق جو انسان کا یہ جو سسٹم بنایا ہے زمین کا, یہ کہنے ٹھیک ہے اس کے اندر فساد زیادہ ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں جس کو ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 2 باتیں اس کے اندر ہیں. آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو بنایا ہی کیوں کہ جو اتنے فساد کر رہا ہے. یہ وہی سوال ہے جو ملائکہ نے کیا تھا, یہ وہی سوال ہے جو ملائکہ نے اس وقت کیا تھا جب آدم کو سجدہ کرنے والا کیا تھا سوال. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تمہارا سوال درست ہے, لیکن میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں سوال. 2 باتیں میں کروں گا. دیکھیں اگر آپ ایک اسکول کو بھی لینا تو ایک اسکول کے اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ وہاں بہت سارے بچے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے. اسکول کا سارا ماحول بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے, اور اسکول کے اندر جتنے بھی بچے آتے ہیں اپنے ارادے سے آتے ہیں, اپنے اختیار سے آتے ہیں. والدین اپنے ارادے اختیار سے ان کو بھیجتے ہیں. انہیں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ انہیں اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ لکھ پڑھ لیں اور ایک مفید سوسائٹی کا عضو بن جائیں, یعنی ایک انسان ایک ایسا انسان ہو جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو. اس نیک مقصد کے لیے یہ اسکول بنایا گیا. ممکن ہے اس اسکول کے اندر آپ کو ایک کلاس میں اکثر بچے آپ کو ڈفر بھی نظر آ جائیں, ایسے بچے نظر آئیں جو نہ پڑھتے ہوں. ممکن ہے کوئی ایک آدھ بچہ کسی کو مار بھی دے. تو آیا آپ صرف اس دلیل سے کہ چونکہ بعض بچے اپنے ارادے سے پڑھتے نہیں ہیں, اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ خود اپنا مستقبل خراب کر رہے ہیں, دوسروں کو بھی تنگ کریں, اسکول ہی بند کر دیا جائے؟ نہیں دیکھیں, بعض بچے پڑھیں نہیں فیل ہو جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی اسکول بند نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک انسان دوسرے کی آزادی کو ختم کر رہا ہے, ایک انسان دوسرے کو مار رہا ہے, ایک خودکش بمبار آتا ہے آ کر کے لوگوں کی جانیں ضائع کر دیتا ہے. درست ہے, یعنی دوسروں کے کمالات کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. خوب, اب دوسروں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے نا, آ رہی بات سمجھ میں. ارادہ دونوں کو حاصل تھا, ایک نے ارادے کا غلط استعمال کیا, ایک نے ارادے کا صحیح استعمال کیا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس نے ارادے کا غلط استعمال کیا ہے اس کی خاطر وہ تمام انسان کے جو اچھے ارادے رکھتے ہیں ان سے بھی ارادہ چھین لیا جائے, ان کو بھی خلق نہیں کیا جائے, ان کو بھی خلق نہیں کیا جائے, یہ دنیا کا نظام سارا بند کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ بعض نکمے لوگ ہیں, بعض لوگ ہیں جو اپنا ارادہ غلط استعمال کر رہے ہیں. وہ ارادہ جو صحیح استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ارادہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کمال حاصل کریں. مثال ایک اسکول کے اندر عموماً جو 1st 2nd 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے لڑکے 3 ہی ہوتے ہیں. عموماً وہ بچے جو اسکول کا نام روشن کرتے ہیں وہ سارے بچے تو نہیں ہوتے ہیں, وہ 3-4 بچے ہوتے ہیں جو اسکول کا نام روشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نکمے بچوں کی وجہ سے ہی اب سب کے لیے پابندی لگا دی جائے, کوئی بھی بچہ پڑھے ہی نہ. کیوں؟ کیونکہ اب کچھ بچے نکمے نکل جاتے ہیں. چلے اچھا, میں ایک آپ سے ایک اور سینیریو پیش کرتا ہوں. آپ نے جو کہ اسکول کی مثال دی نا, دیکھیں اگر ایک اسکول ایسا ہو جب سے بنا ہے اس وقت سے اس کی جو ریشو ہے نا وہ زیادہ تر فیلیئرز ہیں, فرض کریں 70-80% فیلیئرز نکل رہے ہیں, یا 80% مثال کے طور پہ لوفر, لفنگے, گینگسٹرز, اس طرح کے لوگ اس میں سے نکل رہے ہیں.
یہاں پر ایک دفعہ جو مینجمنٹ ہوگی نا وہ یہاں پہ آ کے تجدید نظر ضرور کرے گی کہ یار ہمارے سسٹم میں کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہاں پر برائی کا ریشو زیادہ ہے اور یہاں پر زیادہ غلط لوگ نکل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں میں آپ کو سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. یعنی ایک مثال سے مراد یہ کہ میں نے قرآن مجید کی بعض آیات سے ایک ڈیریویشن ہے، یعنی ایک چیز نکالی ہے، ٹھیک ہے نا. صراحتاً اس طرح ذکر نہیں ہے لیکن ایک چیز میں نے ڈیرائیو کی اور مجھے لگتا ہے کہ یوں ہوگا. آپ دیکھیں قرآن مجید نے انسانی حیات کا جو آغاز بتایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جی بیان کیا. اس کے بعد ہی جو دوسرا انسان ہے وہ حضرت حوا ہے اور ان کی جو اولاد ہے وہ جناب حابیل و قابیل ہے. پہلا قتل اس 4 بندوں کی سوسائٹی میں پہلا قتل ہوتا ہے. اس کے بعد سے آپ آگے آ جائیں دوسری داستان حضرت آدم کے بعد سے بیچ میں، ٹھیک ہے قرآن ایک ہسٹورک بک نہیں ہے، اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ وہ تمام تاریخی واقعات کو ذکر کرے، لیکن موٹے موٹے جو اس نے واقعات ذکر کیے ہیں. دوسری حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہے. پھر یہاں آپ دیکھیں نوح تنہا ہیں، 950 سال قرآن کے مطابق انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور جو احادیث ہیں ان کے مطابق حضرت نوح کی جو کے اوپر ایمان لانے والے تھے وہ 70 لوگ تھے یا اس سے کم. درست ہے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت ڈفرینس ہے لیکن میں کہتا ہوں چلے میکسیمم ہم تھوڑا ایگزیجریٹ کرتے 100 لوگ بھی تھے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا تھے اکثر جو ایمان نہیں لائے بہت بڑی میجورٹی. اسی طرح بہت سارے اور آپ سوسائٹیز، حضرت شعیب، حضرت لوط، مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام، پھر یہ انبیاء حضرت ابراہیم، ان کی بعد جو پیغمبروں کا سلسلہ ہے. یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی سوسائٹیز کو خداوند متعال کو عذاب کے ذریعے ختم کرنا پڑا اور ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی. اور یہ سلسلہ تاریخ کے بعد یعنی رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، ٹھیک ہے یہ تو بہت واضح مثال ہے موٹی موٹی. حضرت عیسیٰ کو مومنوں نے جو یہودی تھے انہوں نے صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی، وہ تو خدا متعال نے ان کے راستے کو. پھر آج آپ مسیحیت کی دیکھ لیں کہ 2 ارب کے قریب مسیحی جو ہیں وہ ایک غلط دین کے پیروکار ہیں اور غلط راستے پہ چل رہے ہیں. اب یہاں سے پھر اسلام کو بھی آپ دیکھیں، اسلام کے بہت سارے ادوار میں فاسد حکمران حکومت پہ، یزید جیسے لوگ، یزید صفت لوگ حکومت پہ تھے. تو مجھے تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ یار یہ جو پورا سسٹم خداوند متعال نے بنایا ہے اس میں تو میجورٹی تو خوب درست ہے. یہ تو اصلاً اس سسٹم کے اندر دوسری طرف جا رہے ہیں. اصلاً اس سسٹم کے اندر یہ اس کی خوبی ہے، خوبی بے این معنی کہ دیکھیں یہ جو سسٹم ہے نا، یہ جتنے مسائل جو اس سسٹم کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو اس سسٹم کے اندر مسائل نظر آ رہے ہیں وہ اس سسٹم کا بنیادی ترین حصہ ہے. کیا مطلب اس کا حصہ ہے؟ یعنی اس سسٹم کا بنیادی ترین حصہ ارادہ اور اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. ارادہ اور اختیار دیا ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا. اس ارادے اور اختیار کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اختیار کا مطلب کیا؟ یعنی انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہے، جو کر رہا ہے کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح سے خلق کیا کہ یہاں پر جو انسان اپنی مرضی سے جو کرے گا وہ ویسے ہی نتیجہ لے گا. اور انہی بشریت کے اندر اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ایسے لوگ وجود میں آئے ہیں کہ جو ملائکہ سے بھی زیادہ افضل ہو چکے ہیں، کہ جو اتنے مقامات پر پہنچے ہیں جن میں آپ انبیاء کی فہرست لے لیں، آپ ائمہ کی فہرست لے لیں، آپ اولیاء کی فہرست لے لیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ چاہتے کیا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ فقط اس وجہ سے کہ انسانوں کے اندر ایک بڑا طبقہ، اکثریت، ایک میجورٹی، بڑی میجورٹی، جس طرح سے ایک اسکول کے اندر کسی بھی جگہ پر میجورٹی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آتی، چند ایک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے مثال ہر طرح سے تو ایک جیسی نہیں ہوتی. میجورٹی اپنا ارادہ اختیار غلط استعمال کر رہے ہیں، خود اپنے ارادے اور اختیار کی وجہ سے. بائین کے یہ جنہوں نے اپنا ارادہ اختیار غلط استعمال کیا ان کے پاس ہدایت کے وسائل بھی برابر کے فراہم کیے گئے، ٹھیک ہے نا. اب فرض کریے بالکل کس طرح سے مثال، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھری، ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک چھری ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ صحیح ہے. ایک چھری ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس چھری سے 10 لوگ، 20 لوگ، میجورٹی طبقہ 70% لوگ
اگر اس چھری کو کہ جس کا ایک بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت ہی اس کے فائدے ہیں، اپنے ارادے اور اختیار سے غلط استعمال کرتے ہیں تو قصور استعمال کرنے والے کا ہے یا قصور بنانے والے کا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ آپ نے مثال پھر تبدیل کی ہے. ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ ہم نے جو مثال لے کے چل رہے تھے کہ ایک اسکول ہے، اس کا میجورٹی آؤٹ پٹ غلط جا رہا ہے، تو یہاں پہ آپ اس کیوں غلط جا رہا ہے؟ نہیں کس کی وجہ سے غلط جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم اس سسٹم کو ضرور تھوڑا بہت دوبارہ ریوائز کریں گے. ریوائز کس لحاظ سے دیکھیں کریں نا، گے؟ فرض کریں ایک کلاس ہے، آپ نے اس میں 10 بچے بٹھائے ہیں، ایک ایسا ٹیچر لایا ہے کہ ایک میتھمیٹکس پڑھائے. اینڈ آف دا ایئر آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنی میتھس آئی. اب ان بچوں کو فار ایگزامپل بہت بیسک چیز بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ ضرور اس ٹیچر کے بارے میں ایک دفعہ سوال آپ ضرور اٹھائیں گے کہ بھئی یہ کیسا ٹیچر. چلے لیکن اگر ٹیچر بہت اچھا ہو، چلے فرض کریں 10 بچے ہیں، کم از کم 5 کو تو آ جاتی یار، یہ نہیں 2 کو تو کم از کم سمجھ میں آتی. مجھے ایک بات ہے، مجھے یہاں ایک مسئلہ ہے، یہاں ایک مسئلہ ہے، نہیں یہاں ایک مسئلہ ہے. میں اپنی بات مکمل کروں نا، پھر آپ دیکھیں. اسی طرح سے اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہماری جو توحیدی دلیلیں تھیں جو ہم نے پہلے بیان کی، خدا کو ثابت کیا، ایک قادر علیم خدا نے ایک سسٹم اگر ایک بنایا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ رکھا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ تقرب اللہ حاصل کریں اور خداوند متعال کے قریب ہوں. اب اگر میجورٹی ایک طرف جا رہی ہے کہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ درست نہیں ہے، تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہاں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میجورٹی غلط راستے پر جا رہی ہے، یہ کس وجہ سے غلط راستے پہ جا رہی ہے؟ آیا اس سسٹم کی وجہ سے غلط راستے پہ جا رہی ہے؟ چونکہ سسٹم اس طرح سے بنا ہے کہ یہ غلط راستے کی طرف جاتے ہیں اور سسٹم میں ان کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں ہے. پھر کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے ارادے اور اختیار کی وجہ سے. ابھی میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا تھا، فرض کریں مجھے ایک بات ہے، ایک شخص ہے، 2 شخص ہیں، دونوں کو آپ نے ایک بات سمجھا دی کہ بھائی اگر آپ فرض کریں اس کمرے سے باہر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو دھماکہ ہو جائے گا، گولی لگ جائے گی، آپ کو مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور دونوں کے اندر یہ احتمال ہے کہ یار شاید اگر میں اس کمرے سے باہر جاؤں تو مجھے ممکن ہے کوئی سونے کا ٹکڑا مل جائے، کوئی ایک ایسی چیز بھی مل جائے جو میرے فائدے میں ہو. ٹھیک ہے، بات آپ نے دونوں کو سمجھائی تھی، دونوں کے ذہن میں یہ احتمال بھی تھا کہ یار باہر کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ باہر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو میرے فائدے مند بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان میں سے ایک شخص لالچ میں زیادہ آ جاتا ہے اور اپنے لالچ اور حرص کی وجہ سے اس کی حرص بڑھتی ہے اور وہ اپنے ارادے اختیار سے چلا جاتا ہے. بات دونوں کو سمجھا دی گئی تھی، دونوں کو بات سمجھ میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک نے اپنے ارادے اور اختیار سے غلط راستے کا انتخاب کیا، 2 نے غلط راستے کا کیا، 3 نے غلط راستے کا انتخاب کیا. وجہ کیا تھی؟ اپنے ارادے اور اختیار سے خود وہ اس طرح سے ہو گئے. یعنی جب خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ انسان جو کرے اپنے ارادے اور اختیار سے کرے، چاہے صحیح طرف جائے یا غلط طرف سے جائے، اپنے ارادے اختیار. اللہ تو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف جائے، نظام ہدایت بھی کیا، لیکن وہ جو کرے گا وہ اپنے ارادے اختیار سے وہاں پر پہنچے گا. اب آپ دیکھیں جو خوبی ایک ارادی مخلوق کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو کہا کہ اشرف المخلوقات ہے؟ اسی مشورہ سے اشرف المخلوقات کس کو کہا؟ یعنی اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسے اس مادی سسٹم کے اندر کہ جہاں ہدایت بھی دی ہے، ہدایت کے علاوہ اور بہت سارے وساوس انسان کے اندر موجود ہے اور بہت سارے مسائل موجود ہیں، اس کے اندر انسان اپنے آپ کو بچا کر وہ کمالات حاصل کر لیتا ہے جو ملائکہ نے حاصل کر لی ہیں، تب یہ انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. یعنی یہ وہ مخلوق ہے جو ایک آئیڈیل مخلوق ہے جو اپنے ارادے اور اختیار سے وہاں تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اور جو نہیں پہنچے وہ بھی اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں پہنچے. لہٰذا ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب بھی کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں اور بار بار غلطی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ بولنے کے بعد جو ہے وہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہوں، میں قتل و غارت کرتا ہوں، میں دوسروں کو اذیت دیتا ہوں، اور اتنے سارے مجرمانہ کام کرنے کے بعد جب جیل میں چلا جاتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ نہ تو مجھے بناتا، نہ میں جھوٹ بولتا،
نہ میں یہ کام کرتا نہ وہ کرتا. وہ بھائی اللہ نے تجھے زبان دی سچ بولنے کے لیے, خود نے جھوٹ بولا. اللہ نے ہاتھ دیے, جس طرح دوسرے لوگوں نے ہاتھوں سے کیا کچھ تعمیر کیا, تعمیر کرنے کے لیے. انسان ساری غلطیاں خود کرتا ہے, نتیجہ آ کر کہتا ہے کہ یہ سارا خدا کی وجہ غلطی سے, خدا کی گردن کے اوپر ڈال دیتا ہے, جبکہ کیا اس نے خود ہے. آ رہی بات سمجھے؟ یہی انسان, اب آپ دیکھیں یہی انسان جب اتنے سارے کمالات اگر یہ صحیح استعمال کرتا اور جنت کے اندر یہ پہنچ جاتا تو کتنا سرور اور لذت محسوس ہوتا کہ میں کتنی خوبصورت جگہ پہ آ گیا ہوں. آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن چونکہ اس نے غلط کیا ہے تو اب جو ہے وہ پھنس گیا ہے, تو اب وہ اس خدا کے بڑھا دی. باہر کے تو ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم شرور کو دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے شرور ہیں کہ جو انسان اپنے ارادے اور اختیار کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں, نہ کہ خدا نے جو ہے نا اس طرح سے کیا. ارادہ, جب انسان کا ارادہ اختیار کیا تو پھر ارادے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تنگ نظری ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ اصل یہ نظام عالم مادہ ہے. اس عالم مادے کے اندر ہر چیز اپنے کمال کی طرف حرکت کر رہی ہے, اور یہ دنیا اور یہ زندگی آزمائش کے لیے, بہت ساری سختیاں مشکلات اصلاً انسان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی اسی لیے تاکہ اس کو کیا کیا جائے, آزمایا. یعنی عالم مادہ کی وجہ سے ٹکراؤ اور تزاحم موجود. اور ہم آئے یہاں پر آزمائش دینے کے لیے, ہم آسائش کے لیے نہیں آئے. ہم آزمائش کے لیے آئے, آسائش کے لیے نہیں آئے. ہماری غلط فہمی کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں دنیا آسائش کی جگہ ہے, اور جب آزمائش آ جاتی ہے تو چیخ پڑتے ہیں. جبکہ دنیا آسائش کی جگہ نہیں, آزمائش کی جگہ ہے. جنت آسائش کی جگہ ہے, وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, نہ آپ کو آزمایا جائے گا, نہ آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی. لیکن یہ دنیا تو آزمائش کی دنیا ہے. یہاں تو مشکلات بھی ہیں, بیماریاں بھی ہیں, فقر بھی ہے, اور ان تمام چیزوں کے اندر انسان نے جد و جہد کرنی اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے نکال کر اپنے کمالات تک پہنچنا ہے. بہت خوشی ہوئی آپ سے اس موضوع پر بات کر کے, بہت اچھی مفید گفتگو فرمائی, بہت اچھا رہا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں دوبارہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ اس نشست کے اندر آخر تک رہے. اگلے سیشن تک کے لیے اللہ حافظ.